وضو کی حالت میں ناخن کاٹنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ نہیں، ناخن کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ میاں بیوی پورے ننگے ہو کر کے آپس میں ملاقات کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن پردے کا اہتمام کا تقاضا یہ ہے کہ انسان مکمل طریقے سے بالکل بے لباس نہ ہو۔ انسان اگر اپنے ہاتھوں سے، آج کل جیسے بعض نوجوانوں میں جو برائی ایک بڑی عام طور سے پائی جاتی ہے، اپنے ہاتھوں سے وہ جو غلط کام کرتے ہیں، اس کے بارے میں سوال کیا، اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے اور آئندہ اس کام کے نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، بس یہی اس کا کفارہ ہے۔ داڑھی کا سائز بنانا کیسا ہے؟ جیسے داڑھی کا چھیلنا غلط اور حرام ہے، داڑھی کا سائز بنانا بھی غلط ہے، دونوں برابر نہیں ہیں۔ جو ایک دم داڑھی نہیں رکھتا وہ زیادہ بڑا گناہ کر رہا ہے، لیکن جو داڑھی کو یعنی سیٹنگ کر رہا ہے اور چھوٹی کر رہا ہے تو وہ بھی غلط کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی سے داڑھی کے سلسلے میں جو حدیث ملتی ہے وہ کہ داڑھی کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ نماز کی حالت میں انگلی چٹکانا کیسا ہے؟ غلط ہے، منع کیا گیا حدیث میں۔ ایک رکعت والی وتر کی نماز میں سورہ فاتحہ کے بعد کتنی سورت پڑھنی چاہیے اور کون کون سی؟ سورہ فاتحہ کے بعد آپ کوئی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں ایک رکعت والی وتر میں۔ بہتر ہے کہ آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں، قل هو اللہ احد، جو اللہ کے نبی تیسری رکعت میں پڑھتے تھے، وہی ایک رکعت میں آپ وہی پڑھ لیجئے، اور آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو اس کے علاوہ بھی کوئی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ وضو کرنے کے بعد شرمگاہ دیکھنے سے وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ شرمگاہ دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، شرمگاہ کو بغیر کپڑے کے ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ اگر ڈائریکٹلی کوئی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے گا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ کیا فرض نماز کے بعد یا پہلے سنتیں نہیں پڑھنے سے گناہ ہوگا؟ گناہ تو نہیں ہوگا، فرض تو انسان کے اوپر جو فرض نمازیں وہی ہیں، لیکن سنتیں جو اللہ کے نبی پابندی سے پڑھتے ہیں، اس کو ہم سنت مؤکدہ کہتے ہیں، اگر یہ انسان اس کو لگاتار چھوڑے گا تو یہ اللہ کے رسول کی محبت کے خلاف ہے، آپ کی سنت پر عمل کے خلاف ہے۔ اگر آپ کو نبی سے محبت ہے تو نبی کی سنتوں سے بھی محبت ہونی چاہیے، اور جن چیزوں کو اللہ کے نبی نے پابندی سے کیا ہے ان کو ہمیں پابندی سے کرنا چاہیے۔ اس لیے سنن رواتب جو ہیں، جو سنتیں جن کو ہم کہتے ہیں، ان کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کیا قبرستان میں جا کے ماں باپ کے لیے دعا کرنا جائز ہے؟ بالکل جائز ہے، مگر کوئی دن مت متعین کیجئے، کوئی ٹائم مت فکس کیجئے۔ آپ کبھی بھی قبر پہ جا کے دعا کر سکتے ہیں، اور ہاں، قبرستان جا کر کے دعا کرنا ضروری نہیں، آپ گھر میں بیٹھ کے بھی دعا کر سکتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے بھی دعا کر سکتے ہیں۔ کسی کے دماغ میں یہ نہ رہے کہ ہم قبرستان جائیں گے تبھی دعا ہوگی، لیکن کبھی کبھی قبرستان جانا چاہیے، جا سکتے ہیں۔ ولد الزنا یا بنت الزنا سے شادی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، اس بیچارے کی تو کوئی غلطی نہیں، اس کے ماں باپ اس کے گناہ کے ذمہ دار ہیں، اس کی کوئی غلطی نہیں۔ مدرسے میں جو صدقہ آتا ہے اس میں کس کا حق ہوتا ہے؟ ہاسٹل والے بچے کا ہوتا ہے یا جاگیر والے بچے کا ہوتا ہے؟ دیکھیے، ہاسٹل یا جاگیر سے مطلب نہیں ہے، مدرسے میں جو صدقہ آتا ہے، اگر وہ مدرسہ دینی تعلیم دے رہا ہے اور اس میں زیادہ تر غریب بچے پڑھ رہے ہیں تو وہ تمام لوگوں پر وہ پیسہ خرچ ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر اس میں کچھ ایسے بچے ہیں جو مالدار گھر کے ہیں تو ان کو کھانے وغیرہ کا جو پیسہ ہے وہ دینا چاہیے۔ باقی مدرسے کی پڑھائی پر، بچوں کے تعلیم پہ جو پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو صدقہ کا پیسہ خرچ ہو سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا پیسہ بھی اس پر خرچ ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے جو مصارف بیان کیے ہیں اس میں ایک وفی سبیل اللہ بھی ہے، تو فی سبیل اللہ میں